ماشاءاللہ خوبصورت انداز کے ساتھ مسلک کی جان مان تران غیرت مند سنیوں کی پہچان حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد اویس مرتضیٰ نوری صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ عقیدہ حق اہل سنت بیان کر رہے تھے. دعا کریں اللہ پاک آپ کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے. جس کا دل ٹھنڈا ہوا ہے وہ ایک بار اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں. ماشاءاللہ ابھی کافی مقتدر شخصیات سٹیج پر جلوہ گر ہوئیں. میں سب کو ویلکم کہتا ہوں. خطاب کے دوران آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا جناب قبلہ حضور پیر سید حیدر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لائے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ سید کا پروٹوکول ہے کہ جب غیر سادات کو محفل پاک میں ویلکم کہوں تو کہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے آقا کی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن جب سید کو ویلکم کروں تو پھر کہتا ہوں آپ کو آپ کے نانا جی کی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ست بسم اللہ جی آیا نو. ابھی یہاں پر مجھے گجرانوالہ کی سرزمین سے آئے ہوئے مہمان معروف قاری قرآن بیک وقت دو جہتوں کے مالک قاری قرآن بھی اور صاحب قرآن کے کمال نعت خان بھی ملک پاکستان کے صف اول کے معروف قاری جب آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے. اللہ نے بڑی کمال آواز عطا کی ہے، کمال کا لب و لہجہ. میری مراد جناب مخدوم القرہ قاری محمد خادم بلال مجددی صاحب زیدہ شرفہ آپ تشریف لانے والے ہیں. ممبر کا جیسے حسن بنتے ہیں میں آپ کی طرف سفر کروں گا اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے متصل بعد ممتاز مذہبی اسکالر جو کہ کوئی دوڑا مائیا نہیں پڑھتے، یا رب کا قرآن پڑھتے ہیں یا نبی کا فرمان پڑھتے ہیں. ابھی دیکھیے گا قرآن سامنے رکھ علمی اور روحانی شخصیت عظیم خان وادہ سے جن کا تعلق پی ایچ ڈی اسکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مخدوم شاہ حسین المعروف مخدوم ثانی سرکار آپ تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ وقت مقررہ پر خوبصورت خطاب سے نوازیں گے. آپ کے متصل بات جی میں بتا رہا ہوں. آپ کے متصل بات دنیا پور کی سرزمین سے جن کو سننے کے لیے سب احباب بے قرار ہوتے ہیں. آخر میں ان کا خطاب اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آخر میں وہ محفل کے رنگ کو ایسا صد رنگ کریں کہ پھر آئندہ ملاقات تک محفل یادگار رہے، شاندار رہے. آپ سب کے پسندیدہ کروڑوں دلوں پہ راج کرنے والے کمال نکتہ دان میری مراد حضرت علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں کافی دیر سے اور انشاءاللہ وقت مقررہ پر خوبصورت خطاب سے نوازیں گے. چونکہ میں نے جب یہاں آغاز کیا تو آغاز میں ہی قبلہ مفتی اویس مرتضیٰ نوری صاحب تشریف لے آئے تو پھر میں نے جو سنانا تھا اس وقت میں نے اس کو فوراً ہی جو ہے وہ سمیٹا، اس لیے کہ انہوں نے آگے جانا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ صابر کی جگہ جابر بن جائیں. تو میں نے چاہا کہ پہلے ان کا خطاب ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ پیش کروں گا. محفل کا ٹائٹل آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے. یہ کلام میں نے یہاں پر جب پہلی بار آیا تھا مجھے یاد ہے اس وقت میں نے اس کلام کو یہاں پر پڑھا. جو ماحول بنا وہ پھر سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیو وائرل رہی اور احباب نے بھی اس کو موبائل میں محفوظ کر کے اس کا لطف اٹھاتے رہے. پھر جب دوبارہ آیا پھر کہا گیا یہ پڑھیں تو وقت کی کمی کے پیش نظر نہ پڑھ سکا. پھر جب دوبارہ آیا پھر کہا گیا کہ اب پڑھیں، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ جو بھی آ رہا تھا اس کا ریس پہ پاؤں تھا، بہت جلدی تھی سب کو، تو اس وقت بھی میں نہ پڑھ سکا. آج بھی مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس کلام کو شامل کریں. چونکہ میں نئی سے نئی بات کرنے کا عادی ہوں، میرا دل چاہا کہ بات ان کی آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے یہ بھی ہو جائے لیکن کچھ نئے رنگ میں ہو. اس لیے ایک کلام 372 جیم بے بجیاں والی، یہاں رہنے والے ہر حضور کے غلام
جو ہر سال رزق حلال میں سے یہاں جمع کر کے اس محفل پاک کو سجا کر پاکوں کی بارگاہ میں نوکری پیش کرتے ہیں. میں نے ان سب کے دل کی بات کو لفظوں میں ڈھال کر یہاں لانے کی کوشش کی ہے. امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ اس میں وہ لطف اٹھائیں گے کہ جس کے لیے میں نے بہاڑی سے یہاں تک کا سفر کیا ہے. ہر سال یہاں پر اس محفل پاک میں بطور خاص جو اپنی عقیدتیں محبتیں پیش کرتے ہوئے اس محفل پاک میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں، طویل سفر کر کے جب یہاں آتے ہیں تو لگتا نہیں کہ آپ اسلام آباد رہتے ہیں. جب یہاں آتے ہیں تو 372 جیم بے بجیاں والی، ایسا لگتا ہے کہ آپ رہنے والے یہاں کے ہیں. اسی رنگ میں آپ ڈھل جاتے ہیں اور اس انتظامیہ کے دوستوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں. میری مراد آج کی محفل پاک میں بطور خاص، ویسے تو انتظامیہ کے سارے دوستوں نے کہا کہ ہمارا کسی کا کوئی نام نہ لے، بس 372 جیم بے بجیاں والے کہہ دیا، سب کا نام آ گیا. لیکن کچھ دوستوں کی فرمائش، انہوں نے کہا کہ یہ ایک نام لے دیں، ہم اسی کے پیچھے کھڑے ہیں. اور میں نے کہا کسی ایک کا نام لے دوں بس. کہتے ہیں ہم بس ایک کا ہی نام لے دیں کیونکہ ہم سب ایک ہی نظر آتے ہیں. مرزا ارسلان صاحب ماشاءاللہ ہر سال یہاں اس محفل پاک میں وقت نکالتے ہیں اور ہر حال میں جیسا بھی وقت ہو اور حالات جیسے بھی ہوں، یہ ان حالات کو چیرتے ہوئے محفل پاک میں آتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. دل سے دعا ہے اللہ پاک قدم قدم پر برکات نصیب فرمائے اور یہ محبتوں کا رشتہ ہمیشہ یوں ہی جڑا رہے. اگر آپ پیار کرتے ہیں تو یہ اظہار کرتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، جینو یارا جی ہندی ہے ہور محبت کی ہندی ہے. اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. تسی ذرا اتنے سامنے آنا، اتنے سامنے او اتنے تھوڑا جا اتنے ایویں تھوڑا جا پیچھے، تھوڑا جا پیچھے. تسی یہ علامہ صاحب دا لنگر اکٹھا کر رہے سو، میرے تو ہونے ہی نہیں، تسی کی اکٹھا کر رہے، اس لیے تھوڑا جا ہور پیچھے ہو رہے. تے آپ نے گزارش ہے تسی بھی تھوڑا جا اگر کرسی تو پیچھے، کیونکہ میں نے ہاتھ اتھے ادھر ادھر مارن دی بڑی عادت ہے تے میں نہیں چاہتا کہ تھے ایسا سلسلہ ہوئے. اب آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے، دلوں دعا ہے تے چہرے تے کدی کوئی دکھ نہ آئے، کدی تکلیف نہ آئے، کدی پریشانی نہ آئے، ہمیشہ خوش رہو باد رہو. اے فرنٹ تے ماشاءاللہ بچے کثیر تعداد چ آ گئے نے تے جس چکر آئے نے وہ تھلے کسے آن ہی نہیں دینا. میں تانوں گزارش کراں گا، بڑا پیار کر دے ہو اور جس ذکر دی فرمائش کر دے ہو انشاءاللہ میں تواڈے کہن تو پہلے ہی ان میں شامل کر دیاں گا. لیکن اے بچے تواڈے ذمہ نے، انہاں ذرا تھوڑا جا کیمرہ مین تو اگر پیچھے بھیج دیو تے تواڈی مہربانی ہوگی. بیٹا انج نہیں کھڑے ہو نا، ایک منٹ کھڑے ہو، شاباش. تسی نہیں کھڑے ہو جو، شاباش بیٹا. آپ بھی کھڑے ہو جو، کھڑے ہو جو، ادھر چلے جائیں، وہ سامنے خالی جگہ پڑی ہے، یہ ایک مرلہ آپ کا ہے، جلدی چلے جائیں. بیٹا آپ بھی پتر اٹھ کے ادھر جانا ہے، اٹھ کے یار نال یاری نبھاؤ یار، اٹھو شاباش شاباش، جلدی جلدی بیٹا اٹھ جو یار، من جا کرو چادر والی سرکار، اٹھ جو یار مہربانی. بیٹا اب پتر ادھر چل جاؤ، ادھر چل جاؤ. علامہ صاحب جڑے آ رہے ہیں نا، انہوں نے سارے بچے پیچھے کرنے ہوندے نے تو میں نہیں چاہتا کہ انہوں نے یہ کہنا پوے میں نوکر ہے گا، میں نوکری پیش کر رہا ہوں. پتر پیچھے چل جاؤ. اے پتر کھڑے نہیں ہونا ورنہ کیمرے دا سر لے جائیں گا. ادھر چلا جی، ایتھوں ہی شاباش. پتر اٹھ کے پیچھے جلدی یار، میرا سارا وقت سے چلا جانا ہے. من جاؤ یار، من جاؤ. اے دو چار نوجوان اگر درود پاک پڑھ کے اگے آؤ تو دعا کرنا. پتر اٹھ کے جلدی جانا ہے، جلدی. اخلاق پورا کرو جی، اخلاق پورا کرو. سارے دوست محبت فرماؤ، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ. دعا کرنا جڑا ممبر شریف دے قریب آئے، ہر بندہ چاہتا ہے میری اخیر چنگی ہوئے. میں بڑی وڈی دعا کرنا، اپنی جگہ تو ہلنا ضرور. دعا کرنا جڑا ممبر شریف دے قریب آئے، جدو موت آئے تو کلمہ نصیب ہو جائے اور زہرہ دا بابا قریب آ جائے. سارے دوست محبت فرما کے تھوڑا تھوڑا ممبر شریف دے قریب آ جاؤ، آپ دی مہربانی. یہاں پر کلام وارسی صاحب پیش کر رہا ہوں. کال ہوگی؟ اچھا ذرا روک دینا. یہاں پر کلام پیش کر رہا ہوں، آقا دی محفل غلامہ دے ویڑے. یہ تو تسی بہت سنے ہیں، لیکن یہ ہر سال پنڈ والے محفل سجاندے نے، ہر سال نوکری پیش کردے نے. تے اس تو پہلے کہ کلام پیش کراں، دعا بھی فرماؤ جنہ دے سال ثواب واسطے محفل سجی ہے. بھائی محمد وقاص صاحب
اللہ انہوں نے غریق رحمت فرمائے، اللہ انہوں نے جنت درجات بلند فرمائے، انہوں دی قبر تے کروڑ رحمتوں دا نزول عطا فرمائے۔ اے نیلے سوٹ والے پرا بھائی جان، میرا بھائی کوئی ضروری کام ہے؟ ادھر گل تو سنو، مینوں دسو میں کر آنا، نہیں تو اتنے آؤ، اتنے سامنے آؤ، اتنے ہوں نہ تسی اٹھ کے جانا ہے تو نہ انہوں نے اٹھانا ہے۔ تھوڑی مہربانی پورے پنڈال چو اچھی سبحان اللہ انہوں کو لب رہی ہے، تو جی انہوں نے تساں لے گئے پھر اساں انا للہ نہیں پڑھنا تو کی پڑھنا ہے۔ مہربانی ہوں تھوڑی دیر واسطے نہیں چھڑ دو کدھر نہیں جاندے اعتماد والے۔ کلام کا آغاز کر رہا ہوں، اگر اس دوران کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو ٹشو پیپر، رومال یا چادر سے صاف نہ کرنا، ہاتھ کی تلی پہ لگا کے چہرے پہ مل لینا، بروز قیامت چمکتا چہرہ لے کے آؤ گے۔ واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خوشامد کرنے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں، اگر صابر ولی ساؤنڈ نہ ہوتا اور اس انداز سے جیسے یہ نوکری پیش کر رہے ہیں، میں کبھی بھی یہ کلام نہ پڑھتا، کیونکہ اس میں اچھا ساؤنڈ ہونا اور ان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور کمال انداز میں نوکری پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک برکات نصیب فرمائے، پوری ٹیم کی میرا مالک حفاظت فرمائے، کیمرہ مین بھائی سب کو اللہ پاک سلامت رکھے، حضور کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، ابھی جن کا ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے مخدوم ملت اسلامیہ سرزمین گجرانوالہ سے ممتاز قاری قرآن، صاحب قرآن کے کمال نعت خوان، عالمی شہرت یافتہ جناب قاری محمد خادم بلال مجددی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں صمیم قلب سے تمامی اہلیان چک کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے نام تو میں نے لینا نہیں ہے کیونکہ روکا انہوں نے، لیکن یہ جو بھائی جان آیا نا، یہ لال ٹوپی والے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ قبلہ قاری صاحب کے متصل بعد جو دو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں جن کا خطاب ہے، وہ دونوں الحمدللہ اس چک میں تشریف لا چکے ہیں، اور کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کے متصل بعد۔ ابھی میں کلام کے 2-3 اشعار پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو سناؤں گا حق چار یار۔ ہوں سن کے پھر خطاب ایڈا سن کے پھر بھی تسی اس نام تے چپ رہ گئے ہو، اس نعرے تے چپ رہ گئے ہو، گل بڑے دکھ دے گئی ہے۔ میں جملہ پھر پڑھ رہا ہوں، حق چار یار انشاءاللہ، اور اس کے متصل بعد علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب سے پہلے انشاءاللہ میں دروازے علی پہ دستک دیتا ہوا چند اشعار پیش کر کے آپ کو صدا دوں گا۔ یہاں پر 372 جیم بے بجیاں والی اس چک کے رہنے والے ہر حضور کے غلام سے سوال کیا جائے، محفل سجاتے ہیں آقا دی محفل غلامہ دے ویڑے، کیوں سجاتے ہیں؟ ان کے دل کی تختی پر لکھا ہوا جملہ میرے حلق سے نکل رہا ہے، آپ نے اس کلام میں سبحان اللہ نہیں کہنا، بس ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کے وہ الفاظ اپنے لبوں پر لانے ہیں کہ جو آخر میں میرے حلق سے نکلیں گے۔ جتنے احباب عاشق تک بیٹھے ہیں آخر تک دائیں بائیں، سب احباب سے گزارش کروں گا کسی ایک کا ہاتھ نیچے رہا تو دکھ دے گا۔ میں نے کہا 372 چک والے محفل سجاتے ہیں، پوچھا کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہماری خواہش ہے معراج دا راہی جھگیاں ول، معراج دا راہی جھگیاں ول، ساڈی خواہش ہے معراج دا راہی جھگیاں ول، کدی پھیرا پاوے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہہ سکتے ہیں؟ کون کون کہہ سکتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ بسم آخر تک اللہ دعا کرتا ہوں جو ہاتھ اٹھا کر ماں کے پیے دودھ اور باپ کے خون کا حق ادا کر کے بسم اللہ کہتا رہے، موت بعد میں آئے، زہرا دا بابا کر پھیرا پہلے پائے، کلی عرش بنائے۔ کیمرہ مین بھائی کیمرے میں منظر محفوظ کرنا، آپ کے فن کا اظہار ہوگا۔ میں نے کہا معراج دا راہی جھگیاں ول، کدی پھیرا پاوے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کچھ تھکیاں ٹٹیاں آساں دا او مان ودھاوے بسم اللہ، کچھ تھکیاں ٹٹیاں آساں دا او مان ودھاوے بسم اللہ۔ اور شیر دیکھنا، اکھیاں دے دیوے جگدے نے، اکھیاں دے دیوے جگدے نے، اکھیاں چوں اتھرو وگدے نے، اکھیاں دے دیوے جگدے نے،
اکھیاں تو اتھرو وگدے نے. اگلی لائن پر جو ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ نہ کہہ سکا نا مجھے نظر آ گیا. میں اس کو دیکھ کر یوں ہی سمجھوں گا یا مجھ میں کوئی کمی رہ گئی میں سمجھا نہ سکا یا یہ میرا بھائی اچھا شعر سننا ہی نہیں جانتا. اگلی لائن پر نہ ہاتھ نیچے رہے نہ زبان بند رہے. آج کی سب سے اونچی آواز آئے, کلیجے میں ٹھنڈ پڑے, مجھے پتہ لگے میں اپنوں میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا اکھیاں دے دیوے جگ دے نے. وارسی صاحب مزہ لینا. اکھیاں دے دیوے جگ دے نے, اکھیاں چوں اتھرو وگدے نے. او نین ہساون والا جے سانو آن ہساوے بسم اللہ. او نین ہساون والا جے, او نین ہساون والا جے, او نین ہساون والا جے سانو آن ہساوے بسم اللہ. سانو آن ہساوے بسم اللہ. میں جھوٹ اچھوت ہنیرا ہاں. آپ کو پتہ ہے میرے پاس سودا اتنا سستا نہیں. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں. 5-6 سال سے مسلسل نوکری کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ کی محبتوں کا طلبگار بن کے آتا ہوں. بہت بار ایسا آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز موجود ہیں. میں وہ نقیب نہیں کہ کوئی نوٹ لے کر کھڑا ہو جائے اور مجھے 14 سالہ پرانا شعر یاد آ جائے اور میں اسی پہ کھڑا رہوں. ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر بہت ساری ویڈیوز ایسی یوٹیوب پر موجود ہیں کہ احباب پیسے لے کر کھڑے ہیں اور میں نے کہا بیٹھ جاؤ میرا شعر سنو. مقرر کو اس کے جملے اولاد سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. نہ کبھی لفظ ضائع کیا ہے نہ ضائع کرنے والے کو پسند کرتا ہوں. میں یہ جملہ روانہ کر رہا ہوں آخری عاشق تک. اگر سب نے ہاتھ اٹھا کر اس جملے پر اونچا سبحان اللہ کہہ دیا تو اگلی لائن بھی پڑھ دوں گا اور اگلے 2 لافانی شعر بھی پڑھ دوں گا. اور اگر آپ کی آواز کم ہوئی, آپ آہستہ بولے, ہاتھ نیچے رہا, تو میں اس کو ادھار کروں گا. کیڑا آخری باری آیا پھر کدی صحیح. اب آپ سننا چاہتے ہیں یا چھوڑ دوں, فیصلہ آپ کی. سبحان اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کریں گے. شعر دیکھنا. میں جھوٹ اچھوت ہنیرا ہاں. باقی اب کیا لگتا ہے سبحان اللہ کہیں گے اونچا کہیں گے ابھی پتہ لگتا ہے. میں جھوٹ اچھوت ہنیرا ہاں. کیمرے ایک تصویر کیونکہ چکا لنال بڑا پیار ہے. میں نہ زیارت کرتا رہا گا. اس جملے پہ ہاتھ ہلے نہیں, زبان بند رہی. میں جھوٹ اچھوت ہنیرا ہاں پر سائیاں رکھ لے تیرا ہاں. میں جھوٹ اچھوت ہنیرا ہاں, میں جھوٹ اچھوت ہنیرا ہاں پر سائیاں رکھ لے تیرا ہاں. نہیں رسدے سونے کوجیاں تائیں سانو ہس کے بلاوے بسم اللہ. نہیں رسدے سونے کوجیاں تائیں, نہیں رسدے سونے کوجیاں تائیں سانو ہس کے بلاوے بسم اللہ. میری اوقات بسات سے بڑھ کر پیار ملا. آپ نے کمال اچھا سنا اس لیے یہ شعر نہیں چھوڑ رہا. جتھے جا کر کل خدائی ہے. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے 5-6 سال بعد تبدیلی آ گئی ہے اور یہاں مجھے 372 جیم بے بجیاں والی ممبر پر صرف وارسی صاحب نہیں بلکہ سارے وارثان ممبر مجھے بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بڑی خوشی ہو رہی ہے. اس جملے پر آپ کی آواز آخر تک جائے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. کیا میں نے کہا جتھے چاکر کل خدائی ہے. ایتھے کسی دی ایم پی ایم ایل اے کسی وڈیرے نال ہوئے او دے پیر زمین تے نہیں لگدے تے میں کدی نسبت دا کلادہ گلے چ پا کے اے گل کر رہے ہاں. اج دی سب تو اونچی آواز آئے جتھے چاکر کل خدائی ہے کیوں نہ مان کراں میں اچڑے پاسے لائی ہے. جتھے چاکر کل خدائی ہے, جتھے چاکر کل خدائی ہے میں اچڑے پاسے لائی ہے. پر چج نہیں مول نبھاون دا, پر چج نہیں مول نبھاون دا او آپ نبھاوے بسم اللہ. پر چج نہیں نبھاون دا, پر چج نہیں مول نبھاون دا او آپ نبھاوے. ایک دفعہ سارے کو نا بسم اللہ. دیکھو جی کرم دی مور کیسی لگی ہے.
ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ आया माशाल्लाह। कारी साहब ने ये मदीना पाक का लंगर ये रियाल अता किए हैं और मैं मिंबर पर वादा करता हूँ इसे महफूज रखता हूँ और इसे खर्च भी वहाँ जाके इंशाल्लाह करूँगा। और ये आपके नाम पे इंशाल्लाह आपका दिया हुआ लंगर ये मदीना पाक के जो कबूतर हैं उन तक ये इंशाल्लाह ये लंगर पहुँचेगा। इससे पूरी तवज्जो के साथ जुमला सुनना। कतरे नात पढ़ते हैं, समुंदर नात पढ़ते हैं, कोई खुद पढ़ नहीं सकता मुकद्दर नात पढ़ते हैं, अबू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं। जाओ देखो शहरे मदीना में कबूतर नात पढ़ते हैं, कबूतर नात पढ़ते हैं। इस कलाम का और इस हाज़री का आखिरी शेर सुने और कारी साहब को माइक हवाले करूं। वारसी साहब और जुमला सादात, ये कलाम लिखा हुआ है विहाड़ी ज़िला के साथ लुड्डन शहर है, वहाँ शहर के मारूफ नात खां हर साल मदीना पाक जाते थे माह रमज़ान में, जिनका लिखा कलाम है मदीने वाले आ बसे रौदा तेरा। अलहाज मोहम्मद सईद इकबाल फरीदी कमाल के नकीब भी थे और कमाल के नात खान भी थे, मकबूल बारगाह नात खान थे। ये कैसे कह रहा हूँ, दलील मैं पेश करता हूँ। हर साल रमज़ान शरीफ में मदीना पाक जाते थे। इस पिछले साल भी वो मदीना पाक गए हैं रमज़ान शरीफ में। 24 रोज़ा को वो पाकिस्तान उम्रा करके वापस आए। 25 का दिन गुजार कर 26 रोज़ा की सहरी करके रोज़े की हालत में उस अजीम आशिक नात खान ने दुनिया से पर्दा किया। रोज़े की हालत में 27वीं शब जुमेरात आ गई और उलमा कहते हैं जिस ताक रात को जुमेरात आ जाए समझ जाओ कन्फर्म शब कद्र है। उन्हें कब्र में आका की ज़ियारत नसीब हुई और फिर आगे देखिए उनको जो तुरबत की जगह मिली वो माँ के कदमों में मिली। वो अजीम नात खां अलहाज सईद इकबाल फरीदी, उनके बेटे हैं अलहाज मोहम्मद शफीक इकबाल फरीदी, ये उनका लिखा कलाम है। अब उनसे पूछा गया, कहता मैं बड़ा बीमार हूँ। कलाम का मज़ा लेना इंशाल्लाह सारी नकाबत अज तक दी भूल जाओगे जी। ए जुमला समझ गए। ਉਹਦੇ ਕੋਲ पूछा गया की होया तैनू, कहता बड़ा बीमार हाँ। सईद इकबाल फरीदी साहब और उनके चाहने वालों ने हुजूर के नात से वाबस्ता अहबाब ने उसके पास जाकर इजाज़त करते हुए कहा, अरे तुझे मसला क्या है, तकलीफ़ क्या है, एक मिनट बैठना, तुझे बीमारी क्या है शाह जी। वो कहता है बता नहीं सकता। और पूछा चल आ चल तेनू मुल्तान ले चलिए, निश्तर हॉस्पिटल ले चलिए, तेरा इलाज करवाइए। कहता नहीं उत्थे कोई डॉक्टर ऐसा नहीं जिहड़ा मेरा इलाज करा सके। अच्छा विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर ले चलें, कहता नहीं उत्थे भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जिहड़ा इस बीमारी का इलाज कर सके। इस्लामाबाद ले चलें, कराची ले चलें, लाहौर ले चलें, कहाँ बताओ तुम्हारा इलाज करवाएं। कहता पाकिस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जिहड़ा मेरा इलाज कर सके इस बीमारी का। कहते अच्छा फिर ये बताओ तुम्हें आउट ऑफ कंट्री ले चलें, किसी बाहर मुल्क किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। कहता नहीं उनको भी इस बीमारी का इलाज करना नहीं आएगा। पूछे अच्छा किसी अंग्रेजी डॉक्टर को नहीं, किसी हकीम को इलाज करवाइए। कहता नहीं किसी से इस मर्ज की तशखीस नहीं होगी, कोई इलाज नहीं कर सकता। पूछा फिर बीमारी 10 इलाज 10 कित्थों होएगा। शफीक इकबाल ने मकते दे विच बीमारी भी दसी है, ये भी दसिया इहदा इलाज कित्थे। इत्थे मैं ज़ारो कतार बंदे रोंदे वेखे ने, वेखना केड़ी मुकद्दर वाली अख है जिहदी अख विच ए पलकां दा हल्का तोड़ के आंसू निकलदे ने। और रो के कहंदा है जो मरज शफीक नू लाहक है, जो मरज शफीक नू लाहक है, कहंदा है उस मरज दा नाम विछोड़ा है। कहंदा है जो मरज शफीक नू लाहक है उस मरज। यहाँ पर इस महफिल पाक में बतौर ख़ास जो अपनी अकीदतें मोहब्बतें पेश करते हुए इस महफिल पाक में अपना हिस्सा शामिल करते हैं, तवील सफ़र करके जब यहाँ आते हैं तो लगता नहीं कि आप इस्लामाबाद रहते हैं। जब यहाँ आते हैं तो 372 जीम बे बुजियाँ वाली, ऐसा लगता है कि आप रहने वाले यहाँ के हैं। इसी रंग में आप ढल जाते हैं और इस इंतज़ामिया के दोस्तों के साथ मिलकर शाना बशाना अपनी अकीदतें पेश करते हैं। मेरी मुराद आज की महफिल पाक में बतौर ख़ास
ویسے تو انتظامیہ کے سارے دوستوں نے کہا کہ ہمارا کسی کا کوئی نام نہ لے، بس 372 جیم بے بجیاں والے کہہ دیا، سب کا نام آ گیا۔ لیکن کچھ دوستوں کی فرمائش، انہوں نے کہا کہ یہ ایک نام لے دیں، ہم اسی کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور میں نے کہا کسی ایک کا نام لے دوں بس، کہتے ہیں ہم بس ایک کا ہی نام لے دیں کیونکہ ہم سب ایک ہی نظر آتے ہیں۔ مرزا ارسلان صاحب ماشاءاللہ ہر سال یہاں اس محفل پاک میں وقت نکالتے ہیں، اور ہر حال میں جیسا بھی وقت ہو اور حالات جیسے بھی ہوں، یہ ان حالات کو چیرتے ہوئے محفل پاک میں آتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ پاک قدم قدم پر برکات نصیب فرمائے اور یہ محبتوں کا رشتہ ہمیشہ یوں ہی جڑا رہے۔ اگر آپ پیار کرتے ہیں تو یہ اظہار کرتے ہیں، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، جینو یارا جی ہندی ہے ہور محبت کی ہندی ہے۔ اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ تسی ذرا اتنے سامنے آنا، اتنے سامنے او اتنے تھوڑا جا اتنے ایویں تھوڑا جا پیچھے، تھوڑا جا پیچھے۔ تسی یہ علامہ صاحب دا لنگر اکٹھا کر رہے سو، میرے تو ہونے ہی نہیں، تسی کی اکٹھا کر رہے، اس لیے تھوڑا جا اور پیچھے ہو رہے تے آپ نے گزارش ہے تسی بھی تھوڑا جا اگر کرسی تو پیچھے، کیونکہ میں نے ہاتھ ادھر ادھر مارن دی بڑی عادت ہے تے میں نہیں چاہتا کہ تھے ویسا سلسلہ ہوئے۔ اب آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے، دلوں دعا ہے تھوڑے چہرے تے کدی کوئی دکھ نہ آئے، کدی تکلیف نہ آئے، کدی پریشانی نہ آئے، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو۔ اے فرنٹ تے ماشاءاللہ بچے کثیر تعداد وچ آ گئے نے، تے جس چکر وچ آئے نے وہ تھلے کسے آن ہی نہیں دینا۔ میں تانوں گزارش کراں گا، بڑا پیار کر دے ہو اور جس ذکر دی فرمائش کر دے ہو انشاءاللہ میں تواڈے کہن تو پہلے ہی ان میں شامل کر دیاں گا، لیکن اے بچے تواڈے ذمہ نے، انہاں نوں ذرا تھوڑا جا کیمرہ مین تو اگر پیچھے بھیج دیو تے تواڈی مہربانی ہوگی۔ بیٹا انج نہیں کھڑے ہو نا، ایک منٹ کھڑے ہو، شاباش، تسی نہیں کھڑے ہو جو، شاباش بیٹا آپ بھی کھڑے ہو جو، کھڑے ہو جو، ادھر چلے جائیں، وہ سامنے خالی جگہ پڑی ہے، یہ ایک مرلہ آپ کا ہے، جلدی چلے جائیں۔ بیٹا آپ بھی پتر اٹھ کے ادھر جانا ہے، اٹھ کے یار نال یاری نبھاؤ یار، اٹھو، شاباش شاباش، جلدی جلدی بیٹا اٹھ جو یار، من جا کرو، چادر والی سرکار اٹھ جو یار، مہربانی بیٹا، اب پتر ادھر چل جاؤ، ادھر چل جاؤ۔ علامہ صاحب جڑے آ رہے ہیں نا، انہوں نے سارے بچے پیچھے کرنے ہوندے نے، تو میں نہیں چاہتا کہ انہوں نے یہ کہنا پوے میں نوکر ہے گا، میں نوکری پیش کر رہے ہیں، پتر پیچھے چل جاؤ۔ اے پتر کھڑے نہیں ہونا ورنہ کیمرے دا سر لے جائیں گا، ادھر چلا جائیں، ایتھوں ہی شاباش، پتر اٹھ کے پیچھے جلدی یار، میرا سارا وقت سے چلا جانا ہے، من جاؤ یار، من جاؤ۔ اے دو چار نوجوان اگر درود پاک پڑھ کے اگے آؤ تو دعا کرنا، پتر اٹھ کے جلدی جانا ہے، جلدی اخلاق پورا کرو جی، اخلاق پورا کرو، سارے دوست محبت فرماؤ، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ۔ دعا کرنا جڑا ممبر شریف دے قریب آئے، ہر بندہ چاہتا ہے میری اخیر چنگی ہوئے، میں بڑی وڈی دعا کرنا، اپنی جگہ تو ہلنا ضرور، دعا کرنا جڑا ممبر شریف دے قریب آئے، جدو موت آئے تو کلمہ نصیب ہو جائے اور زہرہ دا بابا قریب آ جائے۔ سارے دوست محبت فرما کے تھوڑا تھوڑا ممبر شریف دے قریب آ جاؤ، آپ دی مہربانی۔ یہاں پر کلام وارسی صاحب پیش کر رہا ہوں، کال ہوگی، اچھا ذرا روک دینا۔ یہاں پر کلام پیش کر رہا ہوں، آقا دی محفل غلامہ دے ویڑے، یہ تو تسی بہت سنے ہیں، لیکن یہ ہر سال پنڈ والے محفل سجاندے نے، ہر سال نوکری پیش کردے نے، تے اس تو پہلے کہ کلام پیش کراں دعا بھی فرماؤ جنہ دے سال ثواب واسطے محفل سجی ہے، بھائی محمد وقاص صاحب، اللہ انہوں نے غریق رحمت فرمائے، اللہ انہوں نے جنت درجات بلند فرمائے، انہوں دی قبر تے کروڑ رحمتوں دا نزول عطا فرمائے۔ اے نیلے سوٹ والے پرا بھائی جان، میرا بھائی کوئی ضروری کام ہے، ادھر گل تو سنو، گل تو سنو، مینوں دسو میں کر آنا، نہیں تو اتنے آؤ، اتنے سامنے آؤ، اتنے ہن نہ تسی اٹھ کے جانا ہے تو نہ انہوں نے اٹھانا ہے، تھوڑی مہربانی، پورے پنڈال چو اچھی سبحان اللہ انہاں کو لب رہی ہے، تو جے انہوں نے تساں لے گئے پھر اساں انا للہ نہیں پڑھنا تو کی پڑھنا ہے۔ مہربانی ہوں تھوڑی دیر واسطے نہیں، چھڑ دو، کدھر نہیں جاندے، اعتماد والے۔ کلام کا آغاز کر رہا ہوں، اگر اس دوران کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو ٹشو پیپر، رومال یا چادر سے صاف نہ کرنا، ہاتھ کی تلی پہ لگا کے چہرے پہ مل لینا، بروز قیامت چمکتا چہرہ لے کے آؤ گے۔ واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خوش آمد کرنے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں، اگر صابر ولی ساؤنڈ نہ ہوتا اور اس انداز سے جیسے یہ نوکری پیش کر رہے ہیں، میں کبھی بھی یہ کلام نہ پڑھتا، کیونکہ اس میں اچھا ساؤنڈ ہونا اور ان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور کمال انداز میں نوکری پیش کر رہے ہیں۔
اللہ پاک برکات نصیب فرمائے، پوری ٹیم کی میرا مالک حفاظت فرمائے، کیمرہ مین بھائی سب کو اللہ پاک سلامت رکھے، حضور کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، ابھی جن کا ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے مخدوم ملت اسلامیہ سرزمین گجرانوالہ سے ممتاز قاری قرآن صاحب قرآن کے کمال نعت خوان عالمی شہرت یافتہ جناب قاری محمد خادم بلال مجددی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں صمیم قلب سے تمامی اہلیان چک کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے نام تو میں نے لینا نہیں ہے کیونکہ روکا انہوں نے، لیکن یہ جو بھائی جان آیا نا یہ لال ٹوپی والے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ قبلہ قاری صاحب کے متصل بعد جو دو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں جن کا خطاب ہے وہ دونوں الحمدللہ اس چک میں تشریف لا چکے ہیں، اور کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کے متصل بعد۔ ابھی میں کلام کے 2-3 اشعار پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو سناؤں گا حق چار یار۔ ہوں سن کے پھر خطاب ایڈا سن کے پھر بھی تسی اس نام تے چپ رہ گئے ہو، اس نعرے تے چپ رہ گئے ہو، گل بڑے دکھ دے گئی ہے۔ میں جملہ پھر پڑھ رہا ہوں، حق چار یار انشاءاللہ، اور اس کے متصل بعد علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب سے پہلے انشاءاللہ میں دروازے علی پہ دستک دیتا ہوا چند اشعار پیش کر کے آپ کو صدا دوں گا۔ یہاں پر 372 جیم بے بجیاں والی اس چک کے رہنے والے ہر حضور کے غلام سے سوال کیا جائے، محفل سجاتے ہیں آقا دی محفل غلامہ دے ویڑے، کیوں سجاتے ہیں؟ ان کے دل کی تختی پر لکھا ہوا جملہ میرے حلق سے نکل رہا ہے، آپ نے اس کلام میں سبحان اللہ نہیں کہنا، بس ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کے وہ الفاظ اپنے لبوں پر لانے ہیں کہ جو آخر میں میرے حلق سے نکلیں گے۔ جتنے احباب عاشق تک بیٹھے ہیں آخر تک دائیں بائیں، سب احباب سے گزارش کروں گا کسی ایک کا ہاتھ نیچے رہا تو دکھ دے گا۔ میں نے کہا 372 چک والے محفل سجاتے ہیں، پوچھا کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہماری خواہش ہے معراج دا راہی جھگیاں ول، معراج دا راہی جھگیاں ول، ساڈی خواہش ہے معراج دا راہی جھگیاں ول، کدی پھیرا پاوے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہہ سکتے ہیں؟ کون کون کہہ سکتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ بسم آخر تک اللہ دعا کرتا ہوں جو ہاتھ اٹھا کر ماں کے پیے دودھ اور باپ کے خون کا حق ادا کر کے بسم اللہ کہتا رہے، موت بعد میں آئے، زہرا دا بابا کر پھیرا پہلے پائے، کلی عرش بنائے۔ کیمرہ مین بھائی کیمرے میں منظر محفوظ کرنا، آپ کے فن کا اظہار ہوگا۔ میں نے کہا معراج دا راہی جھگیاں ول، کدی پھیرا پاوے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کچھ تھکیاں ٹٹیاں آساں دا او مان ودھاوے بسم اللہ، کچھ تھکیاں ٹٹیاں آساں دا او مان ودھاوے بسم اللہ۔ اور شیر دیکھنا، اکھیاں دے دیوے جگدے نے، اکھیاں دے دیوے جگدے نے، اکھیاں چوں اتھرو وگدے نے، اکھیاں دے دیوے جگدے نے، اکھیاں چوں اتھرو وگدے نے۔ اگلی لائن پر جو ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ نہ کہہ سکا نا، مجھے نظر آ گیا، میں اس کو دیکھ کر یوں ہی سمجھوں گا یا مجھ میں کوئی کمی رہ گئی میں سمجھا نہ سکا، یا یہ میرا بھائی اچھا شعر سننا ہی نہیں جانتا۔ اگلی لائن پر نہ ہاتھ نیچے رہے نہ زبان بند رہے، آج کی سب سے اونچی آواز آئے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑے، مجھے پتہ لگے میں اپنوں میں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا اکھیاں دے دیوے جگدے نے، وارسی صاحب مزہ لینا، اکھیاں دے دیوے جگدے نے، اکھیاں چوں اتھرو وگدے نے، او نین ہساون والا جے سانو آن ہساوے بسم اللہ، او نین ہساون والا جے، او نین ہساون والا جے، او نین ہساون والا جے سانو آن ہساوے بسم اللہ، سانو آن ہساوے بسم اللہ۔ میں جھوٹ
اچھوت ہنیرا ہاں۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس سودا اتنا سستا نہیں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، 5-6 سال سے مسلسل نوکری کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ کی محبتوں کا طلبگار بن کے آتا ہوں۔ بہت بار ایسا آپ نے دیکھا ہوگا، یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز موجود ہیں، میں وہ نقیب نہیں کہ کوئی نوٹ لے کر کھڑا ہو جائے اور مجھے 14 سالہ پرانا شعر یاد آ جائے اور میں اسی پہ کھڑا رہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر بہت ساری ویڈیوز ایسی یوٹیوب پر موجود ہیں کہ احباب پیسے لے کر کھڑے ہیں اور میں نے کہا بیٹھ جاؤ میرا شعر سنو، مقرر کو اس کے جملے اولاد سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، نہ کبھی لفظ ضائع کیا ہے نہ ضائع کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ میں یہ جملہ روانہ کر رہا ہوں آخری عاشق تک، اگر سب نے ہاتھ اٹھا کر اس جملے پر اونچا سبحان اللہ کہہ دیا تو اگلی لائن بھی پڑھ دوں گا اور اگلے 2 لافانی شعر بھی پڑھ دوں گا، اور اگر آپ کی آواز کم ہوئی، آپ آہستہ بولے، ہاتھ نیچے رہا، تو میں اس کو اتھار کروں گا، کیڑا آخری باری آیا پھر کدی صحیح۔ اب آپ سننا چاہتے ہیں یا چھوڑ دوں، فیصلہ آپ کی، سبحان اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کریں گے۔ شعر دیکھنا، میں جھوٹ اچھوت ہنیرا ہاں۔ باقی سب کیا لگتا ہے، سبحان اللہ کہیں گے، کہیں گے اونچا کہیں گے، ابھی پتہ لگتا ہے۔ میں جھوٹ اچھوت ہنیرا ہاں۔ کیمرے ایک تصویر کیونکہ چکا لنال بڑا پیار ہے، میں نہ زیارت کرتا رہا گا، اس جملے سے ہاتھ ہلے نہیں، زبان بند رہی۔ میں جھوٹ اچھوت ہنیرا ہاں، پر سائیاں رکھ لے تیرا ہاں۔ میں جھوٹ اچھوت ہنیرا ہاں، میں جھوٹ اچھوت ہنیرا ہاں، پر سائیاں رکھ لے تیرا ہاں۔ نہیں رسدے سونے کوجیاں تائیں، سانو ہس کے بلاوے بسم اللہ۔ نہیں رسدے سونے کوجیاں تائیں، نہیں رسدے سونے کوجیاں تائیں، سانو ہس کے بلاوے بسم اللہ۔ میری اوقات بسات سے بڑھ کر پیار ملا، آپ نے کمال اچھا سنا، اس لیے یہ شعر نہیں چھوڑ رہا۔ جتھے جا کر کل خدائی ہے۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے، 5-6 سال بعد تبدیلی آ گئی ہے اور یہاں مجھے 372 جیم بے بجیاں والی ممبر پر صرف وارثی صاحب نہیں بلکہ سارے وارثان ممبر مجھے بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے، اس جملے پر آپ کی آواز آخر تک جائے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ کیا میں نے کہا، جتھے چاکر کل خدائی ہے۔ ایتھے کسی دی ایم پی ایم ایل اے کسی وڈیرے نال ہوئے، او دے پیر زمین تے نہیں لگدے، تے میں کدی نسبت دا کلادہ گلے چ پا کے اے گل کر رہے ہاں۔ اج دی سب تو اچھی آواز آئے، جتھے چاکر کل خدائی ہے، کیوں نہ مان کراں میں اچڑے پاسے لائی ہے۔ جتھے چاکر کل خدائی ہے، جتھے چاکر کل خدائی ہے، میں اچڑے پاسے لائی ہے۔ پر چج نہیں مول نبھاون دا، پر چج نہیں مول نبھاون دا، او آپ نبھاوے بسم اللہ۔ پر چج نہیں مول نبھاون دا، پر چج نہیں مول نبھاون دا، او آپ نبھاوے۔ ایک دفعہ سارے کو نا بسم اللہ۔ دیکھو جی کرم دی مور کیسی لگی ہے، لطف نہیں آ گیا۔ اے لنگر ایتھوں آ رہا ہے، انہاں دے نام دا آ رہا ہے، پر اے آیا انہاں دے نام دا ہے پر اتھوں آیا ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے یہ مدینہ پاک کا لنگر یہ ریال عطا کیے ہیں اور میں ممبر پر وعدہ کرتا ہوں اسے محفوظ رکھتا ہوں اور اسے خرچ بھی وہاں جا کے انشاءاللہ کروں گا، اور یہ آپ کے نام پہ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا لنگر یہ مدینہ پاک کے جو کبوتر ہیں ان تک یہ انشاءاللہ یہ لنگر پہنچے گا۔ اس سے پوری توجہ کے ساتھ جملہ سننا۔ قطرے نعت پڑھتے ہیں، سمندر نعت پڑھتے ہیں، کوئی خود پڑھ نہیں سکتا مقدر نعت پڑھتے ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، جاؤ دیکھو شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ اس کلام کا اور اس حاضری کا آخری شعر سنیں اور قاری صاحب کو مائک حوالے کروں۔ وارثی صاحب اور جملہ سادات، یہ کلام لکھا ہوا ہے وہاڑی ضلع کے ساتھ لڈن شہر ہے،
وہاں شہر کے معروف نعت خواں ہر سال مدینہ پاک جاتے تھے ماہ رمضان میں، جن کا لکھا کلام ہے مدینے والے وسے روضہ تیرا، الحاج محمد سعید اقبال فریدی۔ کمال کے نقیب بھی تھے اور کمال کے نعت خان بھی تھے، مقبول بارگاہ نعت خان تھے۔ یہ کیسے کہہ رہا ہوں، دلیل میں پیش کرتا ہوں۔ ہر سال رمضان شریف میں مدینہ پاک جاتے تھے، اس پچھلے سال بھی وہ مدینہ پاک گئے ہیں رمضان شریف میں۔ 24 روزہ کو وہ پاکستان عمرہ کر کے واپس آئے، 25 کا دن گزار کر 26 روزہ کی سحری کر کے روزے کی حالت میں اس عظیم عاشق نعت خان نے دنیا سے پردہ کیا۔ روزے کی حالت میں 27ویں شب جمعرات آ گئی، اور علماء کہتے ہیں جس تاک رات کو جمعرات آ جائے سمجھ جاؤ کنفرم شب قدر ہے۔ انہیں قبر میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی، اور پھر آگے دیکھیے ان کو جو تربت کی جگہ ملی وہ ماں کے قدموں میں ملی۔ وہ عظیم نعت خواں الحاج سعید اقبال فریدی، ان کے بیٹے ہیں الحاج محمد شفیق اقبال فریدی، یہ ان کا لکھا کلام ہے۔ اب ان سے پوچھا گیا، کہتا میں بڑا بیمار ہوں، کلام دا مزہ لینا انشاءاللہ ساری نقابتاں آج تک دے بھول جاؤ گے جی اے جملہ سمجھ گئے۔ اور دے کول پوچھا گیا کی ہویا تینوں، کہندا بڑا بیمار ہوں۔ سعید اقبال فریدی صاحب اور ان کے چاہنے والوں نے، حضور کے نعت سے وابستہ احباب نے اس کے پاس جا کر عیادت کرتے ہوئے کہا، ارے تجھے مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، ایک منٹ بیٹھیں، تجھے بیماری کیا ہے شاہ جی؟ وہ کہتا ہے بتا نہیں سکتا۔ اور پوچھا چل چل تینوں ملتان لے چلیے، نشتر ہاسپٹل لے چلیے، تیرا علاج کروائیے۔ کہندا نہیں اتھے کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جڑا میرا علاج کرا سکے۔ اچھا وکٹوریا ہاسپٹل بہاول پور لے چلیں، کہتا نہیں اتھے بھی کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جڑا اس بیماری کا علاج کر سکے۔ اسلام آباد لے چلیں، کراچی لے چلیں، لاہور لے چلیں، کہاں بتاؤ تمہارا علاج کروائیں؟ کہندا پاکستان وچ کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جڑا میرا علاج کر سکے اس بیماری دا۔ کہندے اچھا پھر یہ بتاؤ تمہیں آؤٹ آف کنٹری لے چلیں، کسی باہر ملک کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں؟ کہتا نہیں ان کو بھی اس بیماری کا علاج کرنا نہیں آئے گا۔ پوچھے اچھا کسی انگریزی ڈاکٹر کو نہیں کسی حکیم کو علاج کروائیے؟ کہتا نہیں کسی سے اس مرض کی تشخیص نہیں ہوگی، کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ پوچھا پھر بیماری 10 علاج 10 کتوں ہوئے گا؟ شفیق اقبال نے مقتے دے وچ بیماری بھی دسی ہے، اے بھی دسیا ہے دا علاج کتھے۔ اتھے میں زارو قطار بندے روندے ویکھے نے، ویکھنا کیڑی مقدر والی اکھ ہے جدی اکھ وچ اے پلکاں دا ہلکا توڑ کے آنسو نکلدے نے، اور رو کے کہندا ہے جو مرض شفیق نو لاحق ہے، جو مرض شفیق نو لاحق ہے، کہندا ہے اس مرض دا نام بچھوڑا ہے۔ کہندا ہے جو مرض شفیق نو لاحق ہے اس مرض دا نام بچھوڑا ہے۔ آخری عاشق تک ہاتھ اٹھا کر آج کی اونچی بسم اللہ کی آواز آئے، جو سب سے اونچا بولے، ماں باپ مرشد کے ساتھ مدینے جائے۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو مرض شفیق نو لاحق ہے اس مرض دا نام بچھوڑا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے کوئی آکھیو نہیں اس طبیب تائیں مینو آن گھلاوے بسم اللہ۔ کوئی آکھیو نہیں تائیں مینو آن گھلاوے بسم اللہ۔ معراج دا راہی چھگیاں ول کدی پھیرا پاوے بسم اللہ۔ کچھ تھکیاں ٹٹیاں آساں دا او مان ودھاوے بسم اللہ۔ رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے، اج آقا دی محفل غلاماں دے بیڑے۔ التماس گزار سرزمین گجراوالا سے آئے ہوئے مہمان قاری قرآن، بیک وقت دو جہتوں کے مالک، قاری قرآن بھی اور صاحب قرآن کے کمال نعت خان بھی، جب تلاوت فرماتے ہیں تو عشاق محسوس کرتے ہیں رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے، اور جب کریم کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے عشاق مدینہ پاک کی گلیوں میں خود کو مانگت محسوس کر رہے ہیں۔ میری مراد قاری القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، مخدوم القرہ،
खुर्शीदुल कुर्रा, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मेरे इंतहाई मेहरबान बड़े भाई अखी मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद खादिम बिलाल मुजद्ददी साहब ज़ीदा शरफ़हू, आप आयात बैनात की तिलावत लहन दाऊदी की खुशबू लिए सौते सरमदी के पैराहन में लपेट कर तिलावत कलाम इलाही की सादत हासिल करते हैं और हम सब के कुलूब को ठंडा फरमाते हैं। जिनके पास कपड़ा है, सरनंगा है, ढांप के बैठे, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, कबल तिलावत इस्तक़बाल तिलावत कुरान के लिए बावाज़ बुलंद तमामी हबाब दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या